TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के साथ सूबे में इंडोर डाइनिंग और जिम्स के खुलने के आसार भी नजर आने लगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोविड-19 केस की यौमिया तादाद एक बार फिर 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने आज 210 नए केसेस दर्ज किए, जो इतवार को 287 और हफ्ते को 340 थे। गुज़िश्ता रोज की तादाद 13 सितंबर के बाद सूबे में किसी एक दिन में मुतासरीन की सबसे कम तादाद है। नए इन्फेक्शन की 7 रोज़ा औसत तादाद 278 है, जो गुज़िश्ता हफ्ते 334 के मुकाबले में कम है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के साथ सूबे में इंडोर डाइनिंग और जिम्स के खुलने के आसार भी नजर आने लगे। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि हम सूबे को खोलने के तीसरे मरहले के बहुत ज़्यादा करीब हैं। उनका कहना है कि केसेस में कमी के साथ हम अपनी मईशत को दोबारा खोल सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,071 टेस्ट किए गए। वजारत सेहत सूबे भर में मुस्बत शरह 1.8% बता रही है, जो एक हफ्ते कबल की शरह 2.5% से कम है। वायरस से वाबस्ता 3 और अमवात की तस्दीक हुई है। तस्दीक शुदा नए केसेस में से 37 टोरंटो में, 26 वाटरलो रीजन में, 25 ग्रेब्रॉस में, 15 पील रीजन में, 12 हिमिल्टन में और 12 नियाग्रा रीजन में रिपोर्ट हुए। सूबाई हुकूमत का कहना है कि ओंटारियो में तकरीबन 77% बालिगों को अब कोरोना 19 वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक दी गई है और 35% की मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन हो चुकी है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,74,660 है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी देखने में आ रही है। मुल्क भर में कोरोना केसेस 14 लाख से तजावुज़ कर गए। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 14,14,134 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 26,238 हो गईं, जबकि 13,80,080 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,44,414 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,129 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,74,660 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,203 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई। सूबे में 2,31,850 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,295 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,47,549 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,754 है। कनाडा और शुमाली अमेरिका की कई रियासतों को शदीद गर्म मौसम का सामना है। माहिरीन का कहना है कि ऐसी शदीद गर्मी पहले कभी देखने में नहीं आई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रिटिश कोलंबिया के गांव लीटन ने कनाडा की तारीख के गर्म तरीन दिन, जो कि सैस्किचुआन में 1937 में 45 सेंटीग्रेड था, का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और पारा 46.6 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ये कनाडा की तारीख का गर्म तरीन रिकॉर्ड किया गया दिन है। एनवायरनमेंट कनाडा ने ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, योकोन और शुमाल मगरिब के कुछ इलाकों के लिए इंतबाही पैगाम जारी किए हैं। कैनेडियन महकमा मौसमियात के ऐलान के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया रियासत में दर्जा हरारत 46.1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि मुल्क में अब तक रिकॉर्ड करदा बुलंद तरीन दर्जा हरारत है। कनाडा की तारीख में इससे कबल जुलाई 1937 में 45 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ था। दर्जा हरारत कनाडा के कुछ हिस्सों में हमावक्त की बुलंदियों को बढ़ गया है, क्योंकि रिकॉर्ड हीट वेव ने मुल्क के बालाई शुमाल मगरिब को भी मुतासिर किया है। वैनकोवर के कुछ हिस्सों में टीमों ने एयर कंडीशनिंग के बगैर रहने वाले अफराद को पनाह देने के लिए शदीद गर्मी की पनाह गाहें कायम करने का काम किया। साल के इन दिनों में कनाडा का औसत दर्जा हरारत नुमाया तौर पर ठंडा होता है, जो आम तौर पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द रहता है। माहिर मौसमियात के मुताबिक इस सूरत हाल को हीट डोम कहा जाता है। ये ऐसी सूरत हाल है जो इससे कबल किसी ने ना देखी कि हीट डोम कितना ताकतवर है। दूसरी जानिब अमेरिका के कई शहरों में शदीद गर्मी के नए रिकॉर्ड कायम हो गए हैं। 1 जुलाई को कनाडा डे के मौके पर कदीम कबाइल से इजहार यकजहती के लिए CN टावर को ऑरेंज रंग की रोशनियों से मुनव्वर किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
یکم جولائی کو کینیڈا ڈے کے موقع پر قدیم قبائل سے اظہار یکجہتی کے لیے سی این ٹاور کو اورنج رنگ کی روشنیوں سے منور کیا جائے گا۔ اس سے قبل 3 جون کو ٹاور کو اورنج روشنی سے مزین کیا گیا تھا جب برٹش کولمبیا میں 215 بچوں کی واقعات سامنے آئی تھیں۔ جمعرات کو اعلان کیا گیا کہ سیسکیچوان کے موریوال رہائشی اسکول کے مقام پر ایک اندازے کے مطابق 751 غیر نشان شدہ قبریں ملی ہیں۔ حالیہ دریافتوں کے نتیجے میں کچھ لوگوں کی طرف سے یکم جولائی یوم کینیڈا کے دن کو ملک میں رہائشی اسکولوں کی تاریخ پر روشنی ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار ہو سکتا ہے کہ حکومت کینیڈا ڈے بھرپور طریقے سے منانے کی اجازت دے دے، تاہم ابھی ایسا کوئی پروگرام سامنے نہیں آ سکا ہے۔ قدیم قبائل کے اسکول کے بچوں کی قبریں سامنے آنے کے بعد لوگوں میں اداسی پائی جاتی ہے۔ کچھ میونسپلٹیز نے اس سال کینیڈا ڈے کی تقریبات کو مکمل طور پر منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے صدر کو یقین دہانی کرائی ہے کہ کبھی بھی ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے صدر ریون ریلان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ کبھی بھی ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے صدر ریون ریلان نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی، جس کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور بالخصوص مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اہم فیصلے کیے گئے۔ اسرائیلی صدر نے ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو 2015 کے عالمی جوہری معاہدے میں دوبارہ شمولیت کو ایران کے جوہری پلانٹ کی بندش سے مشروط کرنا چاہیے۔ اس موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے پروگرام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی صدر کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے دور حکومت میں ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے نہیں دیں گے۔ اسرائیلی صدر نے امریکی صدر کے عزم پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایران کی مداخلت اور عسکریت پسندی کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ، چین، فرانس، روس، برطانیہ اور جرمنی نے 2015 میں عالمی جوہری معاہدہ کیا تھا، تاہم سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں علیحدگی اختیار کر لی تھی، جبکہ دیگر فریقین امریکہ کی واپسی کے لیے کوشاں ہیں، جس کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے امریکی فضائی حملے کے جواب میں امریکی اڈے پر راکٹ داغے ہیں، جس سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے امریکی فضائی حملے کے جواب میں امریکی اڈے پر راکٹ داغے ہیں، جس سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نواز ملیشیا نے مغربی فرات کے علاقے میں آئل فیلڈ کو نشانہ بنایا۔ یہ آئل فیلڈ امریکی فوج اڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ حملے میں متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا، تاہم جانی نقصان کی تصدیق نہ ہو سکی۔ امریکی فورسز کی جانب سے بھی گولہ باری کی گئی۔ قبل ازیں وائٹ ہاؤس کی جانب سے بیان جاری کیا گیا تھا کہ صدر جو بائیڈن کا عراق اور شام میں ایرانی ملیشیا پر حملے کا فیصلہ درست ہے۔ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا عراق میں امریکی تنصیبات پر حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتا، تاہم عراق میں اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتے۔ یاد رہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب عراق اور شام میں ایرانی ملیشیاؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں سے 7 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے جواب میں ایرانی نواز ملیشیا نے شام میں بھی العمر آئل فیلڈ میں واقع امریکی بیس کو راکٹوں سے نشانہ بنایا تھا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کو خطے میں امریکیوں پر کسی بھی حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا عراق میں امریکی تنصیبات پر حملوں کی ذمہ دار ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتا، تاہم عراق میں اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتے۔ بھارتی وائرس کم از کم 92 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگر بھارتی وائرس کا مزید پھیلاؤ جاری رہا تو یہ دنیا بھر میں کورونا کیسز میں اکثریت حاصل کر لے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آسٹریلیا میں کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کے کیسز کی تعداد 128 ہو گئی۔ حکام نے وبا کی نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سر جوڑ لیے ہیں۔ واضح رہے کہ بھارتی وائرس کم از کم 92 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگر بھارتی وائرس کا مزید پھیلاؤ جاری رہا، یہ دنیا بھر میں کورونا کیسز میں اکثریت حاصل کر لے گا۔ ترکی نے کرونا وائرس کی نئی تبدیل شدہ قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھارت سمیت 6 ممالک کی پروازوں کی آمد و رفت پر
پابندی عائد کر دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی نے ملک میں نئے کیسز میں نمایاں کمی پر 1 جولائی سے کرونا لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تاہم بھارت سے پھیلنے والے کرونا وائرس کی نئی تبدیل شدہ قسم ڈیلٹا کرونا وائرس سے اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے 6 ممالک پر سفری پابندی عائد کر دی ہے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 18 کروڑ 22 لاکھ سے بڑھ گئی، جبکہ 39,47,170 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 16 کروڑ 68 لاکھ سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1 کروڑ 15 لاکھ 8 ہزار سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,19,595 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3 کروڑ 45 لاکھ 11 ہزار سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3 کروڑ 16 ہزار سے زائد ہے اور 3,97,668 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 84 لاکھ 48 ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور 5,14,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 57,70,530 افراد متاثر اور 1,10,011 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 54,14,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 49,634 ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,84,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 7,789 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔